میں نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ کہا ان کو کچھ سمجھا؟ یہ پولیس تو تھک گئی ان سے، آج اسٹیج سے بول رہا ہوں، پولیس تھک گئی ان سے۔ لیکن پھر وہی پولیس آفیسر جب مجھے یہاں گلپوشی کے لیے آئے، انہوں نے کہا بابا جی آپ کے یہاں مسلسل آنے سے بچوں میں بہت تبدیلی آئی ہے، اب اتنے کمپلینٹ پولیس اسٹیشن نہیں آتے اتنے جتنے پہلے آتے تھے، بہت واتاورن میں چینج آیا ہے۔ تو یہ سب غریب نواز ہی کا صدقہ تھا کہ اس آفیسر نے آ کر دوسرا جملہ بھی میرے کان تک پہنچا دیا کہ بہت تبدیلی آئی۔ پھر آج اعلان ہوا کہ آؤ خواجی گلی کی طرف، کیوں آؤ؟ تو پھر خواجہ کی تربیت اور تعلیم کے لیے آج اور خوشی ہوئی کہ خواجی گلی متواتر اللہ والوں کی نسبت اور تعلیم و تربیت کی طرف بلا رہی ہے، اور یہاں پر کچھ اہتمام کی جرت کی جا رہی ہے۔ تو یہاں یہ بات ہے کہ فیضان اہل اللہ، فیضان اولیاء اللہ یہاں ابھی ہے، ابھی مٹی خراب نہیں ہوئی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا نم تو ہونے دے مٹی، یہ بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو یہ اس میں کچھ نرمی آنی چاہیے، عادتوں میں تبدیلی آنی چاہیے، ہمارے دلوں میں ہمیشہ خوف خدا ہونا چاہیے، اور جب خوف خدا آ جائے گا تو پھر کسی کی نظر کی ضرورت نہیں ہے کہ کون دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو ڈر گئے، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اللہ کا ڈر پیدا کرو، کسی کی طرف نگاہ اٹھاؤ تو سوچو میرے رب کو یہ پسند ہے کہ نہیں، یہ میرا یار مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، میرے مصطفیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس طرح سے ہو جائے تو آقا کے مدینے سے آنے والی وہ نگاہ فیض کہیں رک تو نہیں جائے گی۔ یہ خوف آج ہمارے مریدوں میں ہونا چاہیے، اہل اجلاس میں ہونا چاہیے، اہل محفل میں ہونا چاہیے کہ ہما وقت یہ بات ان کے دلوں میں کھٹکتی ہو کہ رب کی توجہ ہماری طرف ہو، مصطفیٰ کی عنایت ہماری طرف ہو، غوث و خواجہ کا فیض ہماری طرف ہو، تاکہ ہمارے کردار میں تبدیلی ہوتی رہے اور ہم بدعمالیوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، اپنے کرداروں میں صفائی لاتے رہیں، اپنے نگاہوں کو ہمیشہ نیچی رکھیں، کسی پر غلط نگاہ نہ ڈالیں، اور اپنے آپ کو باوضو رکھیں۔ تو وضو، طہارت، یہ کیا چیز ہے؟ ایک مذہب سے میری ملاقات ہوئی تھی اورنگ آباد کے آگے، بڑا قبرستان میں رہا کرتا تھا وہ کبھی قبرستان سے باہر نہیں آیا، تاغذی پورے کے قبرستان میں رہا کرتا تھا، وہ مذہب اللہ والا تھا، بات نہیں کرتا تھا کسی سے۔ تو میں نے چاہا کہ اس کو جا کر ملوں، میں بڑی توجہ چاہتا ہوں بالخصوص نوجوان بچوں سے، ادھر دیکھیں آپ سب آپ کے گھر کے ہی ہیں۔ اس مذہب کے پاس گیا تو کہنے لگے کہ وہ بات نہیں کرتے، میں نے کہا دیکھتے تو ہیں۔ میں جا کر ان کے پاس قبرستان میں بیٹھ گیا، وہ زمین پر کچھ لکیریں کھینچ رہے تھے، میں بھی ان کے بازو بیٹھ کر ادب سے سلام کیا، تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے مجھے سنا تو دیکھا تو ہے۔ پھر میں نے اس کو کیا پوچھوں، تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ حضرت ذرا طہارت کے بارے میں کچھ کہہ دیجئے، کچھ طہارت کے بارے میں بتائیے، مجھے طہارت کے بارے میں نہیں معلوم۔ وہ مذہب تھا، اس کے الفاظ بڑے سادہ رہتے۔ اس نے کہا تم نے طہارت پکڑی ہی الٹی ہے۔ تو میں نے فوراً کہا پھر بتائیے سیدھا کیسے پکڑیں اس کو، ذرا گفتگو سنیے اس فقیر کی۔ اس نے کہا تم نے طہارت الٹی پکڑی ہے۔ میں نے کہا سیدھی کیسے پکڑیں بتائیں نا، میں سیدھی پکڑتا ہوں۔ اس نے کہا طہارت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ میں نے کہا وہ لوٹا بھر پانی لینے سے۔ اس نے کہا یہی تو غلط ہے، کیونکہ ہمارے جب اہل علم طبقہ کسی بچے کو پکڑ کے پوچھتا ہے تو انہیں کہتا ہاں الحمدللہ مجھے طہارت ہے۔ تو اس فقیر نے مجھے کہا کہ وہ چلو بھر پانی سے نہیں ہوتی۔ میں نے پھر کس سے ہوتی ہے؟ اس نے کہا طہارت شروع ہوتی ہے آنکھ سے۔ سبحان اللہ۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس نے کہا طہارت شروع ہوتی ہے آنکھ سے۔ آنکھ کو پہلے طہارت والا بنا، اس کے بعد کان کو طہارت والا بنا۔ کیا بات، کیا بات۔ پہلے آنکھ کو طہارت والا بنا، پھر
کان کو طہارت والا بنا. پھر طہارت میں دو چیزیں اگر شامل ہو جائیں، آنکھ اور کان، اس سے گندہ نہ سن، اس سے گندہ نہ دیکھ. بے شک. میں نے کہا ہاں جب دونوں چیزیں طہارت پہ آ جائیں تو اپنی زبان کو طہارت میں رکھ، اس سے کچھ گندہ کہہ مت. جب یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ طاقتور ہوتی ہے تو اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. یہ تین چیزوں کی دھونے سے اور اس کے پاکی سے دل پاک ہوتا ہے، اور جس کا دل پاک ہوتا ہے اس کی طہارت کبھی نہیں ٹوٹتی. بے شک. بے شک. سبحان. اور تم کیا کرتے ہو؟ طہارت توڑتے ہو، بکیٹ پہ پانی ڈالتے رہتے ہو. طہارت آتی بھی ہے، جاتی بھی ہے، لیکن ان چیزوں کو اپنے مضبوطی سے تھام لو کہ آنکھ کو طہارت سے رکھو، کان کو طہارت سے رکھو، اس کا اثر زبان پہ طہارت آنے دو. جب تمہاری زبان پاکیزہ ہو جائے گی، اس پہ کبھی غلیظ الفاظ اور گندگی کے کوئی بات نہیں آئے گی. اس کا اثر براہ راست تمہارے قلب پر، تمہارے دل پہ پڑے گا. اور جس کا دل پاک ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ کتنے دن بھی نہ نہاؤ وہ پاک ہی رہتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، جانشین صوفی باصفا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حافظ صاحب صوفی صاحب، حافظ صاحب صوفی صاحب، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو سامعین کرام، یہ ہے اجلاس کرنے کا منشا کہ ہم اپنی زندگیوں کو ولیوں کی زندگی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. ہم سمجھیں بات کو کہ یہ اجلاس ہے کیا. یہ اجلاس کوئی دنیا داری کے لیے نہیں ہے، یہ مزاج میں تبدیلی کی خاطر ہے، یہ عقیدے کی پختگی کی خاطر ہے. یہ اجلاس اس وقت کام آئے گا جب تم کو مٹی میں اتار دیا جائے گا. اس وقت غریب نواز کے جشن کی یاد آئے گی کہ خواجہ کی تربیت آج ہم کو خبر میں رہنے کے قابل بھی بنا رہی ہے. بے شک. بے شک. اور جس وقت خبر میں بھی ایسے ایمان والے لوگ جائیں گے تو خبر بھی ان کا استقبال کرتی ہے. یہاں پر صرف استقبال چند لوگوں کا ہو جائے اس پر نہیں، بلکہ ہم آپ کے استقبال کی تیاری کر رہے ہیں کہ آپ کے کردار میں اتنی پاکی آ جائے، آپ کے اعمال میں اتنی پاکیزگی آ جائے کہ زمین تو زمین، اگر آپ زمین میں بھی چلے جائیں تب بھی آپ کی پاکی ہمیشہ باقی رہے. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. یہ تربیت کے سبب آپ کے گھروں میں رحمتیں اتریں. کبھی تعویذوں کی لائن میں جانے کی نوبت نہ آئے کہ بابا جی آپ تعویذ دے دیجئے، تعویذ سے برکت آ جائے گی. ارے عورتیں اگر اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے گی تو برکت خود بخود آئے گی. یہ خواجگان کا صدقہ ہے، یہ غریب نواز کی تربیت ہے. آپ کو کہاں کب تک تعویذیں لے کر برکتوں کی تلاش میں مارے پھرو گے؟ آؤ ہم پوچھتے ہیں کہ برکت کہاں ہے؟ برکت طہارت میں ہے، برکت تقوی میں ہے، برکت پاکیزگی میں ہے، برکت عورتوں کے اچھے اعمال کے سبب ہے. ہم لاکھوں روپے کما رہے ہیں، ہماری عورتوں کی عادتیں اچھی نہیں ہونے کے سبب سارے لاکھوں روپیوں کی بربادی ہو رہی ہے. آؤ ہم اپنے گھروں کی طرف آؤ، ادھر دیکھیں ان کی پاکی کی طرف، ان کی طہارت کی طرف، ان کی نمازوں کی طرف، ان کی پردہ داری کی طرف آئیں. اگر یہ بہتر ہو جائے تو ان کی کوکھ سے نکلنے والا بچہ حافظ قرآن ہوگا، عالم دین ہوگا. حافظ جی فتح محمد پوری کی طرح دین کی خاطر کہاں تک جانے کی جرت رکھتا ہوگا. ہمارے لونڈے دوسرے محلے میں جانے کی بھی قابل نہیں رہے تو جودھ پور سے یہاں کیسے آئے؟ وہ تو اللہ والے تھے، ان کو خوف نہیں، ان کو روٹی کا خوف نہیں، ان کو کھانے کا خوف نہیں، ان کو بستر کا خوف نہیں، انہوں نے کبھی ڈرا نہیں. یہاں تک آ گئے، اللہ نے ان کا انتظام کر دیا. آج ہمارے بچے بھی اگر پردہ داری والوں کے گود میں رہ کر اور اللہ کے ذکر کے ساتھ پلیں گے تو ہمارے بچے دنیا میں نام کرنے جیسے ہوں. بے شک. سبحان اللہ. یہ ہے اصل منشا آج اجلاس کرنے کا کہ مومن آباد سے میں دولنی والے کھانے کے لیے یہاں تک آیا ہوں. یہ روز پھول غریب نواز کا صدقہ ہے، صوفی باصفا کی دعائیں ہیں. یہ پھول روز میرے گھر پر آتے ہیں. یہ پھول کی خاطر نہیں آیا.
میں آیا ہوں ان تعلیمات کو ان میری خانقاہ کی تمام مریدہ عورتوں تک پہنچا دوں، یہ خانقاہ کی تربیت ان نوجوانوں تک پہنچا دوں تاکہ خواجگان چشت اہل بہشت، اسی لیے کہے گئے کہ خواجگان چشت بھی ہیں اہل بہشت بھی ہیں، ان کے ماننے والے بہشت میں رہیں گے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جنت ایک دفعہ بن چکی ہے اور آباد بھی ہو گئی۔ بہت اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ جنت بن کے آباد ہوئی، اس میں فرشتے آ گئے اور ان کی تربیت کے لیے ان کا استاد بھی آ گیا، ان کا استاد بھی تھا، فرشتے بھی تھے، جنت میں تمام نظام بہتر چل رہا تھا۔ اتنے میں ایک مٹی کا پتلا بنا دیا گیا، آدم کو بنا دیا گیا۔ اس کی تخلیق کے بعد اللہ اپنے آدم سے محبت کرنے لگا، اس کی طرف توجہ کرنے لگا، تو حسد کا مادہ پیدا ہوا اور حسد اتنا بڑھ گیا کہ بے ادبی کی طرف آ گیا۔ بات طویل نہیں کرتا، بس مختصر کر کے آپ کے پاس پہنچاتا ہوں۔